السلام علیکم، فیملی کوزین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی جسے ہم کٹا کٹ کہتے ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی ریسیپی بھی پرفیکٹ بنے۔ تو چلیے ریسیپی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر میں نے 1 عدد بکرے کا مغز لے لیا ہے اور اسے اچھی طرح سے دھو کر صاف کر لیا ہے، اور یہ کچھ ہمارے پاس گردے ہیں، یہ بھی بکرے کے ہیں، انہیں بھی میں نے دھو کر اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے اور بڑے بڑے ٹکڑوں میں فی الحال کٹ کر لیا ہے۔ مغز کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اور اس کی جھلی کو اوپر سے اچھے سے اتار لینا ہے۔ انہیں اچھے سے صاف کرنے کے بعد میں انہیں ابال لوں گی۔ ان دونوں چیزوں کو ابالتے وقت ہم نے اس میں 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ لازمی ڈالنا ہے، جس سے کہ اس کی ہیٹ ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر ہم نے انہیں ابال کر ٹھنڈا کر لیا ہے اور میں نے گردوں کو مزید چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے۔ کیونکہ یہ ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو بازار جیسی فیسلٹیز تو ہمارے پاس نہیں ہے، اس لیے ہم اسے باریک باریک کاٹ لیں گے تاکہ ہمیں اسے اور مزید باریک کرنے میں آسانی ہو۔ تو میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے اور میں یہاں پر 2 ٹیبل اسپون اس میں گھی کا شامل کر رہی ہوں، اور جب گھی اچھے سے گرم ہو جائے گا تو یہاں پر جو ہم نے پہلے سے گردوں کو چاپ کر کے رکھا تھا انہیں میں اس میں ڈال دوں گی اور اچھی طرح سے آئل میں اسے فرائی کر لیں گے۔ 2 سے 3 منٹ تک ہم انہیں اچھے سے گھی میں فرائی کریں گے۔ اس کے بعد میں اس میں لہسن ادرک ملا پانی شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا پانی پیالی میں ڈال کر اور اس میں شامل کر دوں گی۔ ویسے تو ہم نے اسے ابالتے وقت ہی لہسن ادرک ڈالا تھا، لیکن وہ پانی ہم ویسٹ کر چکے ہیں، تو اس لیے ہم اس میں دوبارہ سے تھوڑا لہسن ادرک ڈالیں گے، جس سے اس کی مزید ہیٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لہسن ادرک کے پانی میں ہم اسے اچھے سے پکائیں گے اور جتنا ہو سکتا ہے ہم اسے اسپون کی مدد سے کٹ کرتے جائیں گے۔ اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے۔ یہاں پر میں 1 ٹیبل اسپون بھنا کوٹا زیرہ ڈال رہی ہوں، 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ پاؤڈر ڈال رہی ہوں، اور 1 ٹیبل اسپون ہم اس میں ہری مرچ کا پیسٹ ڈال رہے ہیں۔ 1 عدد ٹماٹر کا پیسٹ میں اس میں شامل کروں گی، 1 ٹیبل اسپون ہلدی، 1 ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر اور 1 ٹیبل اسپون پسا ہوا دھنیا ہم اس میں شامل کریں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے ہم ڈھک کر پکا لیں گے۔ یہ چونکہ تھوڑا سا چٹپٹا ہوتا ہے تو ہم اس میں 1 ٹیبل اسپون لال مرچ پاؤڈر اور ہم نے 1 ٹیبل اسپون ہی اس میں ہری مرچیں پیس کر ڈالی ہیں، جو کہ تھوڑا سا اس کا اسپائس تیز دیں گی۔ تو یہاں پر ہم 10 سے 15 منٹ تک اسے ڈھک کر پکا لیں گے، اور 15 منٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں یہاں پر اس کا ڈھکن ہٹا کے دیکھوں گی، یہ آلموسٹ خشک ہو چکا ہے اور بھننے پہ آ گیا ہے۔ تو میں اسے یہاں پر اسپون کی مدد سے مزید کٹ کرتی ہوئی اس کو بھونتی جاؤں گی، جس سے کہ اس کے پیسز مزید چھوٹے باریک ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے پاس وہ والا کٹر نہیں ہے جو کہ بازار میں استعمال کیا جاتا ہے، تو میں اسے اسپون کی مدد سے ہی کٹ کرتے ہوئے باریک کر لیں گے۔ اب میں یہاں پر حسب ذائقہ اس میں نمک ڈالوں گی۔ نمک ڈالنے کے بعد جو مغز ہم نے پہلے سے ابال کر رکھا ہوا تھا اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے، اور اسے بھی اسپون کی مدد سے ہی میں کٹ کرتے ہوئے اس میں مکس کرتی جاؤں گی اور اسے بھی باریک کرتی جاؤں گی۔ تو جب تک ہم اسے کٹ کر رہے ہیں اور مزید باریک کر رہے ہیں، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے، اس سے میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے۔ مغز کو بھی ہم نے یہاں پر اچھے سے اس میں مکس کر لیا ہے۔ اب میں یہاں پر 2 ٹیبل اسپون دہی کا شامل کروں گی اور باقی کا دہی ہم بعد میں ڈالیں گے۔ ½ ٹی اسپون میں اس میں گرم مسالے کا بھی شامل کر دوں گی اور انہیں بھی اچھی طرح سے اس میں ہم مکس کر لیں گے۔ یہ گھر پر ہی بہت ہی مزیدار اور لاجواب سی کٹا کٹ بن کر ہماری تیار ہوئی تھی۔ تو جب دہی اور باقی کے مسالے اچھی طرح سے اس میں مکس ہو جائیں گے اور یہ بھننے پہ آ جائے گا تو اب ہم اس میں 2 ٹیبل اسپون گھی کا شامل کر لیں گے، اور گھی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے دوبارہ سے اچھے سے بھوننا شروع کر دیں گے اور اسپون چلاتے ہوئے اسے مزید باریک باریک پیسز میں کٹ کرتے جائیں گے۔ اس ڈش کی خاصیت ہی یہی ہے کہ اسے اچھی طرح سے بھونا اور پکایا جاتا ہے اور اسے بالکل ہی باریک سی پیسز میں کر لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ سب سے مجھے ایک ریکویسٹ اور کرنی ہے، آپ سب میری ویڈیوز کو دیکھتے تو ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے ہیں، تو آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کر لیا کیجیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم اور نئی نئی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو میں یہ امید آپ سب سے رکھتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کیجیے۔
تو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے اسے بھون لیا ہے۔ اب دیکھیے پانی اس میں بالکل ختم ہو چکا ہے، آئل بھی اس کا ریلیز ہونے لگا ہے اور یہ بالکل باریک باریک سے پیسز میں بھی کٹ ہو گیا ہے۔ اب لاسٹ میں ہم جو دہی ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا 1 ٹیبل اسپون کے قریب، وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے بھی اس کے ساتھ اچھے سے مزید ہم بھون لیں گے۔ اس کی بھنائی بہت اچھے سے ہم نے کرنی ہے تاکہ اس کی ہیٹ جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو جائے اور یہ بالکل بازار جیسے کٹا کٹ ہم گھر پر تیار کر لیں گے۔ تو یہاں پر دہی ڈال کر ہم نے اسے اچھے سے بھون لیا ہے اور دہی بھی اس میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے۔ اب میں یہاں پر ہاف لیمن کا جوس میں اس میں ڈال دوں گی۔ لیمن جوس کے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی نکھر کر آ جائے گا۔ لیمن جوس ڈالنے کے بعد 2 سے 3 منٹ تک ہم اسے مزید اچھے سے بھونیں گے اور یہ لیجیے جی ہماری مزیدار سی کٹا کٹ جو کہ ہم نے گھر پر بنائی ہے بالکل بازار کے ٹیسٹ جیسی ریڈی ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار اور کتنا خوبصورت سا اس کا کلر ہے اور بالکل باریک یہ آپ کے سامنے ہی ہم نے اسپون کی مدد سے کر لی ہے۔ آپ اسے قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے ہم نے اسے گھر پر بنا لیا ہے۔ بالکل بازار کے جیسا اس کا ٹیسٹ ہے اور دکھنے میں بھی یہ بازار جیسی ہی دکھ رہی ہے۔ اب ہم یہاں پر سب سے آخر میں اس کے اوپر مکھن ڈال دیں گے جو کہ بہت ہی مزیدار سا اس میں ٹیسٹ دیتا ہے۔ بٹر ڈالنے کے بعد میں یہاں پر کٹا ہوا ہرا دھنیا اس پر شیڈ کر دوں گی اور یہ سرو کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آپ بھی میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنے فیملی فرینڈز میں اسے ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کے ذریعے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسیپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔